السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غیر مقلدین کی طرف سے ایک اہم سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جب قرآن ایک ہے، رسول ایک ہے اور حدیثیں ایک ہیں، اللہ ایک ہیں، کعبہ ایک ہیں، تو پھر ائمہ اربعہ کے درمیان مسائل میں اختلاف کیوں ہیں؟ اور اس اختلاف کی وجہ سے انسان تشویش میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ کس کو حق سمجھے اور کس پر عمل کرے۔ یہ سوال کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ دیکھو جب قرآن ایک ہے، حدیث ایک ہے تو مسئلہ بھی ایک ہی ہوگا۔ مسئلے میں اختلاف کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ائمہ اربعہ کے درمیان جو اختلاف ہوا وہ غلط ہے۔ کوئی ایک ہی مسئلہ ہونا چاہیے، سارے لوگ ایک ہی مسئلے پر متفق ہوں، یہی ہونا چاہیے جب قرآن ایک ہے، حدیث ایک ہے تو۔ اور جب سامنے والا کوئی جاہل بندہ سنتا ہے تو اسے تو یہی لگتا ہے ہاں یار ان کا کہنا تو بالکل ٹھیک ہے، جب قرآن ایک ہے، حدیث ایک ہے تو مسئلہ بھی ایک ہونا چاہیے، لہذا چاروں ائمہ غلط ہے اور جو اہل حدیث غیر مقلدین کہتے ہیں بس یہی صحیح ہے۔ تو اس کا جواب بہت آسان سا ہے کہ دیکھو قرآن و حدیث کے اولین مخاطب کون لوگ تھے؟ صحابہ تھے، اور صحابہ براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یافتہ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد تھے، اس لیے وہی حضرات قرآن و حدیث کی مراد کو صحیح طور پر سمجھ سکتے تھے، اور ان حضرات نے جو بھی سمجھا ہے وہ ہمارے لیے معیار ہے۔ اور قرآن و رسول کے ایک ہوتے ہوئے حضرات صحابہ کے مابین بے شمار مسائل میں اختلاف تھا۔ ائمہ اربعہ نے چونکہ انہی حضرات اور انہی سے فیض یافتہ حضرات تابعین کی فہم و بصیرت پر اعتماد کیا اور انہی کے اقوال و مذاہب کو اختیار کیا، اس لیے ائمہ اربعہ میں بھی مسائل میں اختلاف واقع ہوا۔ تو کیا سمجھ میں آیا؟ قرآن ایک ہے، حدیث ایک ہے، اور ایک ہی نبی نے سارے صحابہ کی تربیت کی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی صحابہ میں اجتہادی مسائل میں اختلاف تھا اور نبی کے زمانے میں اختلاف ہوا ہے۔ مشہور حدیث وہ بخاری شریف کے اندر جو ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بنو قریظہ پہنچ کر ہی عصر کی نماز پڑھو۔ بعض صحابہ وقت ہونے پر راستے میں پڑھ لیے، بعض جو ہے پہنچ کر پڑھے۔ اللہ کے نبی نے کسی پر تنقید نہیں کی، اختلاف ہوا، یہ مسائل میں اختلاف ہوا، فروعی مسائل کے اندر، اور اس اختلاف کی گنجائش رکھی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنجائش رکھی۔ حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق میں بہت سے مسائل میں اختلافات ہوئے، بہت سے صحابہ میں اختلافات تھے، بہت سے صحابہ رفع الیدین کرتے تھے، بہت سے صحابہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، بہت سے صحابہ زور سے آمین کہتے تھے، بہت سے صحابہ زور سے آمین نہیں کہتے تھے۔ جو قرآن و حدیث کا ادنا سا بھی طالب علم ہوگا اور جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہنے والے لوگ ہیں وہ اتنا تو جانتے ہی ہوں گے، اگر اتنا بھی نہ جانے تو پھر اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا ہی غلط ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ صحابہ کے زمانے میں صحابہ میں اختلاف ہوا، قرآن و حدیث کی روشنی میں اختلاف ہوا، اور اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ خود شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحابہ کے اختلافات کے چند نمونے ذکر فرمائے ہیں۔ حجت اللہ البالغہ کے اندر بھی انہوں نے بتایا کہ وقد کان فی الصحابہ والتابعین ومن بعدہم من یقرأ البسملہ ومن لا یقرأ، کہ صحابہ تابعین میں جو ان کے بعد تھے وہ لوگ، بعض وہ تھے جو قراءت سے پہلے بسم اللہ پڑھتے تھے الحمدللہ سے پہلے، بعض وہ تھے جو بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے، جہرن یعنی جہرن نہیں پڑھتے تھے، مراد فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھتے تھے، بعض نہیں پڑھتے تھے، بعض پچھنا لگانے، نقصیر پھوٹنے، قے کرنے سے وضو کرتے تھے، بعض نہیں کرتے تھے، بعض لوگ عورتوں کو شہوت سے چھونے سے وضو کرتے تھے، بعض نہیں کرتے تھے، بعض لوگ آگ سے پکی ہوئی چیزوں کا کھا لینے کے بعد وضو کرتے تھے، بعض نہیں کرتے تھے، بعض لوگ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرتے تھے، بعض نہیں کرتے تھے۔ اس کی بہت سی مثالیں مل جائیں گی۔ اس کے علاوہ بھی شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب نے ایک کتاب لکھی الاعتدال فی مراتب الرجال، اس میں بھی صحابہ کے باہمی اختلافی مثال کو انہوں نے ذکر فرمایا۔ ان میں سے کچھ مسائل تو یہی ہے، کچھ اور بھی ہے، جیسے سمندر کے پانی سے وضو کرنا جمہور صحابہ کے نزدیک جائز ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کے نزدیک مکروہ ہے۔ جمعہ کے دن خوشبو کا استعمال کرنا جمہور صحابہ کے نزدیک مستحب، حضرت ابو ہریرہ کے نزدیک واجب ہے۔ حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن عمر کے نزدیک زندوں کے رونے سے مردے کو عذاب ہوتا ہے، حضرت عائشہ سختی سے اس کا انکار کرتی تھی۔ امام زہری کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو ہریرہ میں اختلاف تھا کہ رمضان کے روزے کی قضا کا لگاتار رکھنا ضروری ہے یا الگ الگ رکھنا بھی ضروری ہے۔
تو اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر کا مذہب ہے کہ تیمم میں کہنیوں تک ہاتھ پھیرنا ضروری ہے، حضرت علی کا مذہب ہے کہ پہنچوں تک کافی ہے۔ اسی طریقے سے اگر صرف دو مقتدی ہو تو اکثر صحابہ کے نزدیک امام کو آگے کھڑا ہونا چاہیے، حضرت عبداللہ بن مسعود کا مذہب ہے کہ ان دونوں کے درمیان کھڑا ہونا چاہیے۔ اور تو مطلب بے شمار مسائل ہے، اگر آپ اس کی مثالیں دیکھیں گے تو بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی، اور بھی بے شمار مسائل جن میں صحابہ کا باہمی اختلاف ہے۔ ترمذی شریف کا جو مطالعہ کریں گے وہ بخوبی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دیکھو آپ ترمذی آپ کھولیے، ترمذی کے اندر ہر باب کے اندر جہاں بھی اختلافی مسائل کو امام ترمذی نے ذکر کیا تو آگے انہوں نے ذکر کیا کہ بہت سے اہل علم صحابہ تابعین میں سے اس کو بھی کرتے تھے، اب بہت سے اہل علم صحابہ تابعین میں سے اس کو نہیں کرتے تھے۔ جیسے رفع الیدین کا آپ کھول لو، رفع الیدین میں انہوں نے فرمایا بہت سے اہل علم صحابہ تابعین میں سے کرتے تھے، بہت سے نہیں کرتے تھے۔ آمین بالجہر میں بھی انہوں نے یہی کہا۔ اسی طریقے سے امام کے پیچھے قرات کرنا ہے یا نہیں کرنا، یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے کے سلسلے میں بھی انہوں نے یہ کہا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کا جو ادنا سا بھی طالب علم ہوگا انہیں ان چیزوں کی سمجھ بوجھ ہوگی۔ اچھا، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ بالغ میں بہت تفصیل سے بیان فرمائے۔ اختلاف کے وجوہ کو بیان کرنے کے بعد آپ تحریر فرماتے ہیں کہ حاصل کلام وبالجملہ فاختلفت مذاہب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم واخذ عنهم التابعون وكذلك كل واحد ما تيسر له، کہ حاصل کلام یہ کہ ان وجوہ سے صحابہ کے مذاہب مختلف ہو گئے اور ان سے تابعین نے اسی طرح حاصل کیا جس طرح جس کو توفیق ہوئی۔ تابعین نے جس حدیث رسول کو اور جن مذاہب صحابہ کو سنا ان کو یاد کیا، سمجھا، اور جہاں تک ہو سکا مختلف امور کو جمع کیا، اب بعض اقوال کو بعض پر ترجیح دی، بعض کو اپنی نظر میں ضعیف سمجھا اگرچہ وہ کبار صحابہ سے مروی تھے۔ جیسے حضرت عمر ابن مسعود کا مذہب ہے کہ وہ جنوبی کے لیے تیمم کو جائز نہیں سمجھتے تھے، جبکہ حضرت عمار، حضرت عمران بن حسین وغیرہ کی احادیث مشہور ہوئی تو ان کو وہ مذہب ضعیف معلوم ہوا۔ اسی طرح تابعین میں سے ہر عالم کا ایک مذہب اس کے خیال کے موافق ہو گیا، بس ہر شہر میں ایک امام قائم ہو گئے اور وہ سارے امام صحابہ کو ہی فالو کرنے والے تھے۔ چنانچہ جب آپ اس کی فہرست میں جائیں گے ایک لمبی تفصیل ہے یہ کہ مدینہ میں سعید بن مسیب اور سالم بن عبداللہ بن عمر مشہور ہوئے، اور مدینہ میں پھر بعد میں امام زہری، قاضی یحییٰ ابن سعید، مکہ میں عطاء ابن ابی رباح، کوفہ میں ابراہیم نخعی اور امام شعبی، بصرہ میں حضرت حسن بصری، یمن میں طاؤس بن کیسان، شام میں امام مکحول۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے محدثین ہیں، جو بخاری اور مسلم کے راوی ہیں یہ لوگ، اور ان لوگوں نے حدیث کی خدمات کی ہیں، بڑی بڑی خدمات انجام دی ہے۔ ان میں باہم اختلاف کیوں ہوا؟ اس لیے اختلاف ہوا کہ صحابہ میں اختلاف تھا، اور جب تابعین میں اختلاف ہوا تو یقینی طور سے تابعین میں جن میں ائمہ اربعہ ہیں ان میں اختلاف کا ہونا یقینی تھا۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے نا، جو غیر مقلدین حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ ایک، رسول ایک، قرآن ایک، پھر مسائل میں اختلاف کیوں؟ حالانکہ خود ان کے علماء میں بھی بے شمار مسائل میں اختلاف ہے۔ جب سب کچھ ایک ہے تو پھر تمہارے یہاں بھی اختلاف کیوں ہوا؟ اس کی بھی مثال موجود ہے بہت ساری، اور خود اہل حدیث حضرات بھی جانتے ہیں کہ ہمارے علماء کے درمیان اختلافی مسائل میں اختلاف ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اختلافی مسائل میں، یعنی فروعی مسائل میں، اجتہادی مسائل میں اگر اختلاف ہو تو یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ ہاں، عقیدے کا اختلاف نہیں ہونا چاہیے، عقیدہ سب کا ایک ہونا چاہیے، چونکہ عقیدہ جو ہوتا ہے وہ نص قطعی سے ثابت ہوتا ہے، قرآن سے یا احادیث متواترہ سے ثابت ہوتا ہے، اور وہ سب کا سب ایک جیسا ہوتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔